اگر آپ کی بھی شادی ہونے والی ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا سوال پوچھنے چاہیے اپنے ہونے والے اسپاؤس سے، تو آپ اس ساری چیز میں اکیلے نہیں ہیں۔ آج کل ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ شادیوں میں کیا سوال پوچھے جاتے ہیں یا کیا سوال پوچھے جانے چاہیے۔ آج کل ارینج میرجز کا بھی بہت کانسیپٹ ہے، بہت ساری میٹریمونیل ایپس ہیں، ان کا بھی بہت کانسیپٹ ہے، اور ایون لو میرجز کا بھی بہت کانسیپٹ ہے۔ لیکن ان سے پہلے کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے پوچھنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ ہماری آگے آنے والی زندگی، ہماری آگے آنے والی شادی کے لیے ضروری ہیں۔ انہی سوالوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ عمومی طور پہ ہماری محفلیں کہانیوں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن آج کوئی کہانی نہیں ہے۔ آج ہم سیدھے ان 10 سوالوں کے اوپر آئیں گے جو کہ شادی سے پہلے پوچھنا لازمی ہونے چاہیے، ایک لڑکے کے لیے بھی اور ایک لڑکی کے لیے بھی۔ یہ جو 10 سوال ہیں، یہ کوئی انٹیروگیشن والے سوال نہیں ہیں۔ یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اپنے ہونے والے اسپاؤس کو سامنے بٹھا کر آپ اسے کسی کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور یہ باری باری 10 سوال پوچھنا شروع ہو جائیں۔ ان سوالوں کو آپ نے ملٹیپل میٹنگز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اور فیملی کے ہوتے ہوئے یہ سوال یا کسی محرم کے ہوتے ہوئے یہ سوالات پوچھنے ہیں، تاکہ آپ ایک حلال طریقے سے ان سوالوں کا جواب حاصل کر سکیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کو سب سوالوں کے صحیح جواب مل جائیں گے۔ پرفیکشن کہیں نہیں ملتی، لیکن آئیڈیل سینیریو میں کچھ سوالوں کے آپ کو صحیح جواب ملنے چاہیے، تاکہ آپ کو خود سے اس انسان کے بارے میں پتہ چل سکے اور آپ تیار ہو سکیں کہ آپ کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ پہلا سوال جو آپ کو پوچھنا چاہیے وہ اگلے کی ویلیوز کے بارے میں ہے۔ وہ دینی ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں، وہ ویسے بھی زندگی گزارنے کے لیے پرنسپلز اور ویلیوز ہو سکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک ویلیوز ہوں، دین میں وہ ایک اسپیسیفک لیول کے اوپر ہو۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چاہیے اپنے پارٹنر کے اندر، وہ والی چیزیں آپ پوچھ لیں، وہ لیول جان لیں۔ اگر آپ کو ایک 5 وقت کا نمازی انسان چاہیے تو اس سے وہ پوچھ لیں۔ اگر آپ کو ایک ویسے دیندار سوچ رکھنے والا انسان چاہیے تو وہ پوچھ لیں۔ پریکٹسنگ، پارشلی پریکٹسنگ، نان پریکٹسنگ، جو بھی آپ کے لیے کام کرتا ہے وہ آپ پوچھ لیں۔ لیکن ویسے میرے ذاتی خیال کے اندر ایک انسان کے اندر خدا کا خوف ہونا لازمی ہے، اور اگر آپ کسی ایسے انسان کو چنیں گے جس کے اندر دین کا کانسیپٹ بہت سٹرونگ ہے اور جو خدا سے خوف کھاتا ہے، تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھنا ہے وہ اگلے انسان کے زندگی کے پلانز کے بارے میں ہے۔ اگلے 5 سے 10 سال کا کیا پلان ہے، اگلے 8 سے 15 سال کا کیا پلان ہے، آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا وہ انسان پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، وہاں سے باہر رہنا چاہتا ہے، آگے بچوں کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے یا سوچتی ہے۔ جو بھی زندگی کے گولز ہوں، جو بھی لائف کے پلانز ہوں، وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی کو ایک الگ طریقے سے ویژولائز کیا ہو اور اگلا انسان ایک الگ طریقے سے دیکھ رہا ہو، جس کی وجہ سے آپ کے آگے جا کر کنفلکٹس ہوں، یا بہت ساری ایسی باتیں یا پلانز ہیں جو آپ کو لگے کہ یہ تو بہت بیسک ہیں، یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ کو پوچھ لینے چاہیے۔ آپ کا اپنا بھی مائنڈ بنتا ہے اس طرح سے، اور آپ خود بھی یہ سوچ سکتے ہو کہ آپ نے اپنی زندگی اس انسان کے ساتھ آگے کیسے گزارنی ہے۔ پھر تیسرا سوال آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں پیسے اور لائف سٹائل کو لے کے، کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ کس طریقے کا ہے پیسے اور لائف سٹائل کو لے کے۔ کیا وہ پیسے بچانے والوں میں سے ہے یا زیادہ لگانے والوں میں سے ہے؟ کیا وہ ایک سمپل لائف پسند کرتا ہے یا ایک شو آف والی لائف پسند کرتا ہے؟ وہ لونز کو کس طرح سے دیکھتا ہے کہ کیا لیز کے اوپر چیزیں لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اگلا انسان کی فائنینشیل سوچ کس طرح کی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چیزیں لیز پر لیتے ہوں بہت زیادہ، اور اگلے انسان کی ویلیوز میں وہ چیز بالکل ہی غلط ہو، تو یہ چیزیں آپ کے لیے آگے جا کر مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اس کے فائنینشیل سوچ کو پہلے سے جان لیں۔ پھر چوتھا سوال جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے پوچھیں کہ وہ جوائنٹ فیملی کو پسند کرتا ہے یا پسند کرتی ہے، یا سیپریٹ رہنا اسے بہتر لگتا ہے، یا کوئی پورشنز میں رہنا بہتر لگتا ہے۔ کیا لیونگ سٹائل اس کے لیے پریفریبل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے کپلز ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے، جس کی وجہ سے آگے جا کر بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، فیملیز میں بھی، کپلز کے اپنے بیچ میں بھی، اور زندگی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوال بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کا ایک اسلامی حق بھی ہے۔ آپ بہت ہی رسپیکٹیبل طریقے سے اگلے انسان سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر پانچواں سوال آپ پوچھیں رولز کے بارے میں، کہ ہمارے بیچ میں جینڈر رولز کیسے ہوں گے، رسپانسبلٹیز کا کیا ہوگا، تم کیا کرو گے، میں کیا کروں گی، ہم کس طریقے سے اپنا یہ گھرانہ چلائیں گے۔ کیا تم باہر کے کام کرو گے، میں گھر کے کام کروں گی، یا ہم دونوں باہر بھی جائیں گے، گھر بھی دیکھیں گے، یا ہم نے
کسی اور طریقے سے اپنی ذمہ داریاں بانٹنی ہیں، ہم ٹریڈیشنل جینڈر رولز کو لے کر چلیں گے کہ آدمی کو یہ کرنا چاہیے، عورت کو یہ کرنا چاہیے، یا ہم اپنے رولز خود سے بنانا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں بات ضرور کر لیں، کیونکہ یہ چیز شادی کے بعد لڑائی کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ پھر چھٹا سوال آپ یہ پوچھیں کہ اگلا انسان لڑائی کو کیسے مینیج کرتا ہے، کنفلکٹ کو کیسے مینیج کرتا ہے، کیا وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے، یا وہ اگلے کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینے پہ یقین رکھتا ہے، یا پھر وہ اس چیز کو کاملی ہینڈل کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے کنفلکٹ ریزالو، کس طرح سے لڑائی کا حل نکلتا ہے، کیونکہ لڑائیاں تو ہوں گی، چاہے جتنا مرضی پرفیکٹ کپل ہو، آپ لڑائیوں کو نہیں روک سکتے، لیکن آپ اس کے ریزولوشن کا طریقہ ڈھونڈ سکتے ہو کہ ہم نے اسے کس طرح سے ریزالو کرنا ہے، اور اگر آپ ایک اچھے طریقے سے اسے ریزالو کر پاتے ہو تو آپ کی لڑائیاں بھی آپ کے رشتے کو خراب نہیں کر پائیں گی۔ پھر 7ویں سوال میں آپ اگلے سے پوچھیں کہ اس کو ایموشنل سپورٹ کس طرح سے چاہیے ہوتی ہے، کیا اس کے لیے الفاظ ضروری ہیں یا اس کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، کیا وہ ایکسپریسو ہے یا ریزروڈ ہے، وہ کس طریقے سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے یا کرتی ہے، اور پھر آپ اپنا بھی بتائیں کہ کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ فیل کرایا جائے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں، جب آپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ باتیں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر 8ویں سوال کے اندر آپ اس سے اس کے پاس کے بارے میں پوچھیں۔ پاس ضروری نہیں ہے کہ صرف ریلیشن شپس ہوں، پاس کے اندر کسی بھی طرح کے ٹراماز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ پوچھیں کہ اس کے پاس کا آج کے پریزنٹ میں کیا اثر ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور آنے والی زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہی جاننا ضروری ہے اور آپ یہی پوچھ لیں۔ اگر آپ اگلے کے پاس ریلیشن شپس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو پوچھیں، نہیں انٹرسٹڈ تو رہنے دیں، دونوں چیزیں آپ کا حق ہے۔ پھر 9ویں سوال کے اندر آپ اگلے سے سوشل میڈیا، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فرینڈ شپس، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیں کہ اگلے کو کتنا ایک الاؤڈ ہے سوشل میڈیا پر کس کس طرح کی چیزیں لگانا، آپ کس کس طرح کی چیزیں لگاتے ہو یا لگاتی ہو۔ پھر آفیسز کے اندر، فیملی کے اندر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کس طرح سے گھلنا ملنا ہے، کیا باؤنڈریز اس کی ہیں، کیا آپ کی ہیں، یہ سب کچھ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی کنفیوژن، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور 10واں سوال سب سے ضروری ہے کہ آپ نے اگلے سے پوچھنا ہے کہ اس کے لیے ڈیل بریکرز کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہوں گی تو سب ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اپنی بھی ڈیل بریکرز اگلے کو بتانی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بالکل نو گو ایریا ہیں، کیا وہ جھوٹ ہے، کیا وہ ڈس رسپیکٹ ہے، کیا وہ چیٹنگ ہے، وہ جو مرضی ہے، جو آپ کو لگے کہ اس جگہ پر اگر جاؤ گے تو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ آپ کو بتانی چاہیے اور اگلے سے بھی پوچھنی چاہیے۔ اور ان چیزوں کو جیسے پرانے وقتوں میں کہتے تھے نا، گانٹھ باندھ لینی چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ اپنے ساتھ اس طریقے سے باندھ لیں کہ آپ دوبارہ ان باتوں کو بھولیں نہ، اس رستے کبھی جائیں نہ، اس کو ایسا ہلکا سا بھی نہ لگنے دیں کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ 10 سوال آپ کی ایک اچھی خوشحال شادی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کو ان 10 کے 10 سوالوں کے آئیڈیل آنسرز سارے کے سارے نہیں ہوں گے، کیونکہ پرفیکشن نہیں ملتی، لیکن اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گے ہی نہیں تب آپ کی زندگی لازمی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ان سوالات کو پوچھیں، کچھ اچھے جواب آپ کو مل جائیں، باقیوں پر کام ہو سکتا ہے وہ بہتر کیے جا سکتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی شادی سے پہلے ضرور استعمال کریں۔ اور اگر آپ جینڈرز اور شادیوں کے بارے میں اور چیزیں جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں تو یہاں پر کلک کریں۔